یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 25 تا آیت نمبر 50 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ قیامت کے دن انسان کی سزا اور جزا اور اس کے اعمال کے مطابق فیصلے کو سورہ مرسلات کی آیت 25 تا 50 میں کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو متعدد بار خبردار کیا ہے، سورہ مرسلات کی آیت میں ان لوگوں کو کس طرح کی تنبیہ کی گئی جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی زندوں کو اور مردوں کو، اور رکھے ہم نے زمین میں بوجھ کے لیے پہاڑ اونچے، اور پلایا ہم نے تم کو پانی میٹھا پیاس بجھانے والا۔ خرابی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ چل کر دیکھو جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے، چلو ایک چھاؤں میں جس کی 3 پھانکیں ہیں، نہ گہری چھاؤں اور نہ کچھ کام آئے تپش میں۔ وہ آگ پھینکتی ہیں چنگاریاں جیسے محل، گویا وہ اونٹ ہیں زرد۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے کہ نہ بولیں گے اور نہ ان کو حکم ہوگا کہ توبہ کریں۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ ہے دن فیصلے کا، جمع کیا ہم نے تم کو اور اگلوں کو۔ پھر اگر کچھ داؤ ہے تمہارا تو چلا لو مجھ پر،
خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بے شک جو ڈرنے والے ہیں وہ سائے میں ہیں اور نہروں میں ہوں گے، اور میوے جس قسم کے وہ چاہیں گے، کھاؤ اور پیو مزے سے، بدلہ ان کاموں کا جو تم نے کیے تھے، بے شک ہم یوں ہی دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کھا لو اور برت لو تھوڑے دنوں تک، بے شک تم گناہگار ہو۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اور جب کہیے ان کو کہ جھک جاؤ، نہیں جھکتے۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اب کس بات پر اس کے بعد یقین لائیں گے۔ سورہ مرسلات کی مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ قیامت کے دن انسان کی سزا اور جزا کے اور اس کے اعمال کے مطابق فیصلے کو سورہ مرسلات کی آیت 25 تا 50 میں کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مرسلات کی ان آیات میں قیامت کے دن انسان کی جزا اور سزا کا مفصل بیان ہوا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کے لیے انعامات اور جنت کی خوشخبری ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والوں کے لیے سخت عذاب اور جہنم کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی ہولناکی کو بیان کیا کہ خبردار کہ یہ دن لازم آ کر رہے گا، اور اس دن کوئی کسی کو نہ بچا سکے گا، اور نہ ہی دنیاوی تعلقات اس دن کام آئیں گے۔ یہ بیان آج کے دور کے لیے ایک نصیحت ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یخزی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، بے شک قیامت کے دن سب سے پہلے حساب خون کے بارے میں ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا باریک بینی سے حساب ہوگا۔ اسی طرح سورہ مرسلات کی ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی جزا اور سزا کے تصور کو بیان کیا ہے تاکہ انسان آخرت کے لیے نیک اعمال کرے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو متعدد بار خبردار کیا ہے۔ سورہ مرسلات کی ان آیات میں لوگوں کو کس طرح تنبیہ کی گئی جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ سورہ مرسلات کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بار بار تنبیہ کی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ ایک شدت بھری تنبیہ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قیامت کے دن کو جھٹلانا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آخرت کے تصور کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر دین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتی ہے کہ آخرت کا انکار ایک سنگین جرم ہے اور اس کا انجام ہولناک ہوگا۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی زندگی کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس بات کو سورہ مرسلات میں جھٹلانے والوں کے لیے سخت تنبیہ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔